کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریفیں ہیں، اس نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی، دین اسلام کی ہدایت دی اور اسلام کو 5 ارکان پہ مبنی کیا، اور اللہ کے سوا کوئی ہدایت دینے والا نہیں، اور وہ ذوالجلال والاکرام ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اور سب سے افضل درود و سلام ان کی ذات پر نازل ہو، اور ان کی آل و اصحاب پر نازل ہو، اور ان کے نیک متبعین پر نازل ہو۔ حمد و صلات کے بعد اے لوگوں، میں تم سب کو وصیت کرتا ہوں، اے اللہ کے گھر کا حج کرنے والوں، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ تم پہ رحم فرمائے، اللہ سے ڈرو، اللہ کے حکام پر عمل کر کے، اور اللہ کے منع کردہ کاموں سے بچ کر، کہ اللہ پرہیزگاروں سے محبت کرتا ہے، اور اللہ نے اچھا انجام متقیوں کے لیے رکھا ہے، اور تقوی دنیا و آخرت کی بھلائی کا سبب ہے۔ اور جو اپنے رب کا تقوی اختیار کرتے ہیں تو ان کو جنتیں ملیں گی، باغات میں جگہ ملے گی جن کے نیچے نہریں رواں ہیں، اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور پاک بیبیاں ملیں گی، اور اللہ کی رضا انہیں حاصل ہوگی، اور اللہ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ اور ڈرو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان و زمین کی برکتیں تمہیں عطا فرمائیں۔ اے اللہ کے گھر کا حج کرنے والو، اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے تقوی اختیار کرنے کا، اور قرآن میں فرمایا کہ زاد راہ اختیار کرو، اور سب سے اچھا زاد راہ تقوی ہے، اور اے عقل والو مجھ سے ڈرو، اور ہمیں حکم دیا کہ ایک دوسرے کی مدد کرو تقوی کے کام پر، بھلائی کے کام پر، اور ایک دوسرے کی مدد نہ کرو گناہ کے کام پر، سرکشی کے کام پر۔ اللہ سے ڈرو کہ اللہ بہت زیادہ سزا دینے والا ہے، شدید العقاب ہے۔ اے بیت اللہ کا حج کرنے والے، تقوی اختیار کرو، اور جو شریعت کے احکام ہیں ان کو اختیار کرو، اور اللہ کے ڈر، عقاب سے، سزا سے، عذاب سے ڈرو، اور دینی کو لازم پکڑو۔ اور اللہ نے اس دین کو کامل کر دیا اس دن میں، کہ جب جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی تھی کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا، تم پہ اپنی نعمت پوری کر دی، اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا۔ اے مسلمانوں، دین اسلام کے 3 مراتب ہیں، سب سے اعلیٰ جو ہے وہ اسلام ہے، جسے سیدنا رسول اللہ علیہ السلام نے یہ کہہ کے بیان فرمایا ہے کہ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے تو وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے۔ تو سب سے اعلیٰ مرتبہ احسان ہے۔ تو وہ لوگ کہ جو اس دنیا میں بھلائی سے کام لیتے ہیں، مرتبہ احسان پر ہیں، تو ان کو آخرت میں بھی فائدہ حاصل ہوگا، اور یہاں پہ بھی فائدہ حاصل ہوگا۔ اور دوسرا مرتبہ دین رتبۃ الایمان ہے، اور ایمان یہ ہے کہ اپنی زبان سے اقرار کرنا، اور دل سے عقیدہ رکھنا، اور ارکان پر یعنی احکام دین پر عمل کرنا، اور گناہوں سے بچنا۔ اور ایمان جو ہے 70 سے کچھ زائد شعبوں پر مبنی ہے، اور سب سے اعلیٰ لا الہ الا اللہ کہنا ہے، اور سب سے ادنا جو ہے وہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تم پہ رحم فرمایا۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، صلہ رحمی کرنا، وعدہ پورا کرنا، اچھی بات کہنا، حسن اخلاق اختیار کرنا، اور اللہ تعالیٰ یہ بھی احسان ہے، ایمان کے شعبے ہیں سارے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، شرک نہ کرو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، جو تمہارے غلام اور باندیاں ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، دور والوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، قریب والوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اپنے وعدے پورے کرو۔ اور شیطان جو ہے وہ تمہیں ڈراتا ہے، اور شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، اور اچھائی اور برائی برابر نہیں ہے، تو برائی کو اچھے طریقے سے رد کرو، کہ جب برائی کو اچھے طریقے سے رد کرو گے اور حسن سلوک سے پیش آؤ گے تو تمہارا جو کھلا دشمن ہے وہ بھی تمہارا دوست بن جائے گا۔
الشكر عند النعماء. اور ایمان میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا جائے، مصیبتوں پہ صبر کیا جائے، گناہوں پہ ندامت اختیار کر کے توبہ کی جائے، اور جو صبر کرنے والے ہیں ان کا صبر اللہ بے حساب عطا فرماتا ہے، اور اللہ شکر کرنے والوں کو فرماتا ہے اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، پھر تم اللہ سے توبہ کرو، اللہ کی بارگاہ میں رجوع لاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اچھی متاع عطا فرمائے گا، اور ایک مخصوص مدت، مقررہ مدت ہے جس پہ تم نے اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے۔ اور ایمان میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ پر ایمان لایا جائے، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لایا جائے، اللہ کے رسولوں پر ایمان لایا جائے، اللہ کی کتابوں پر ایمان لایا جائے، اور تقدیر کے اچھے اور برا ہونے پر کہ وہ اللہ ہی کی طرف سے ایمان لایا جائے۔ اور نیکی یہ ہے کہ جو اللہ پر ایمان لائے، اور اللہ پر ایمان لائے، فرشتوں پر ایمان لائے، نبیوں پر ایمان لائے، اور ہر چیز کو ہم نے ایک اندازے سے بنایا ہے، اللہ نے فرمایا، اور نجات اور فوز، بھلائی، کامیابی اس سے حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والے مردوں اور عورتوں سے وعدہ فرمایا ہے ان باغات کا جن کے نیچے نہریں رواں ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رواں رہیں گے، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور اللہ کی رضا بہت بڑی ہے اور انہیں انعام ملے گا۔ اور وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے آپ کو ظلم کے ساتھ ملتبس نہیں کیا، یعنی گناہ نہیں کیے، اور اپنے رب پر ایمان لائے، رب جو ہے وہ خالق ہے، مدبر ہے، اور اعلیٰ صفات کے ساتھ متصف ہے، نیک ناموں سے متصف ہے، جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے 6 ایام میں، پھر عرش پہ استوا فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق ہے، اور سورج کو بنایا، آسمان کو، سورج کو، چاند کو مسخر کیا، اسی کے لیے خلق ہے اور اسی کے لیے امر ہے، حکم بھی اسی کا ہے، تخلیق بھی اسی کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سرکشوں کو، حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور بے شک اللہ کی رحمت احسان کرنے والوں کے، بھلائی کرنے والوں کے قریب ہے۔ اور ایمان میں سے یہ ہے کہ اللہ کے فرشتوں پر ایمان لایا جائے، وہ نیک بندے ہیں کہ جو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، اور وہی کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے، اور وہ اللہ کے معزز بندے ہیں، اور اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہیں، اپنے رب کی تسبیح و تحمید بجا لاتے ہیں، اس کی تسبیح کرتے ہیں، اپنے رب کی حمد کی، اور ان کے لیے استغفار کرتے ہیں جو زمین میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اور ایمان یہ ہے کہ بندہ اللہ کی کتابوں پر ایمان لائے، توریت پر، انجیل پر، زبور پر، اور اس کے علاوہ دیگر کتابوں پر، اور اسی میں اللہ نے قرآن کریم کو مہیمن بنایا ہے، یعنی پچھلی کتابوں کا مصدق اور نگہبان بنایا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا الف لام میم، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس نے تمہیں وہ کتاب جو حی ہے، قیوم ہے، وہ کتاب عطا فرمائی ہے جو تصدیق، حق کے ساتھ جو تصدیق کرنے والی ہے توریت کی، زبور، انجیل کی، پچھلی کتابوں کی، اور تم پہ ایسی کتاب نازل فرمائی ہے جو حق کے ساتھ نازل فرمائی ہے، جو کچھ تمہارے سامنے پہلے والی کتابیں ہیں ان کی تصدیق کرنے والی ہے اور ان کی نگہبان ہے، اور اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا بھی ایمان کا حصہ ہے، اور حکم دیا گیا کہ رسول جو کچھ لے کر آئے ان پر ایمان لایا جائے، اور یہ کہا جائے کہ جو کچھ ہم سب پر ایمان لائے، اللہ کے رسولوں پر، اور ہم اللہ کے رسولوں میں سے کسی رسول پر فرق نہیں کرتے، اور ان کے پاس نشانیاں آئیں، واضح نشانیاں آئیں، اور ان پہ اللہ پر یہ ہم پر حق ہے کہ ہم مسلمانوں کی، ایمان والوں کی مدد کریں گے۔ اور ایمان میں سے یہ بھی ہے کہ آخرت کے دن پر ایمان لایا جائے جو روز جزا ہے، جس میں جنت اور دوزخ کا فیصلہ ہوگا، اور جو اللہ کے اعداء ہیں انہیں دوزخ میں ڈالا جائے گا، اور دار الآخرت جو ہے وہ ان کے لیے اچھی ہے جنہوں نے تقوی اختیار کیا۔ اور ایمان لایا جائے اس پر کہ جو بھی حوادث، جو کام ہوئے ہیں اور جو کچھ آئے گا یہ اللہ کرنے والا ہے، اور اللہ نے لوح محفوظ میں انہیں پیدا کرنے سے پہلے لکھ دیا ہے، اور یہ اللہ کا امر ہے، جو کچھ اللہ نے فیصلہ فرمایا وہ ہو کر رہے گا۔ اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ رکھا ہے۔ اے مسلمانوں، اے اللہ کے گھر کا حج کرنے والوں، جہاں تک ایمان کا تیسرا درجہ ہے وہ اسلام ہے، اس کی تشریح نبی پاک علیہ السلام نے یہ کہہ کر فرمائی کہ اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد اللہ کے رسول ہیں، اور نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، رمضان کا روزہ رکھو، اور بیت اللہ کا حج کرو۔ تو اللہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے، صرف اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔
چاہے فرشتے ہی کیوں نہ ہوں، چاہے انبیاء ہی کیوں نہ ہوں، چاہے صالحین ہی کیوں نہ ہوں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ محبوب فرما دو کہ اللہ کی عبادت کرو اس کے لیے دین کو خالص کر کے۔ اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے والوں کو، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ محبوب فرماؤ اے کتاب والو، آ جاؤ اس کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے، یعنی اللہ کا ایک مانے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں اور کسی کو اللہ کے سوا رب نہ مانیں، اور پھر کہو کہ گواہ ہو جاؤ کہ ہم مسلمان ہیں۔ ہماری نفسی، ہماری عزت، ہماری رفعت جو ہے وہ اللہ کے کلمے کی بلندی سے، اللہ کے ذکر سے ہے، لا الہ الا اللہ کہنے سے، اور اللہ کے فضل کو کوئی لوٹانے والا نہیں، اور جس کے لیے جو لکھ رکھا ہے اس نے بندوں کے لیے وہ اسے پہنچ کے رہتا ہے، اور وہ بخشنے والا ہے، بہت زیادہ مہربان ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ اللہ کے سوا سیدنا محمد اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد اللہ کے رسول ہیں، اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان کی اتباع کریں، اور نجات محمد رسول اللہ علیہ السلام کے احکام پر عمل کرنے سے ہی ملنی ہے۔ اور ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ تمہارے پاس تحقیق وہ رسول آ گئے جو تم میں سے آئے، اور ان پر گراں گزرتا ہے تمہارا مشقت میں پڑنا، اور تمہاری بھلائی کے خواہاں ہیں، جو نبی ہیں، رسول ہیں، امی ہیں، اور جن کا ذکر وہ پہلے والے پاتے تھے توریت میں، زبور میں، انجیل میں، اور جو ان کے لیے حلال چیزوں کو حلال قرار دیتے ہیں، خبائث کو حرام قرار دیتے ہیں، اور ان سے بوجھ کو ہٹاتے ہیں، اور ان کی تعظیم کرو، ان کی توقیر کرو، اور جو ایسا کرتے ہیں وہی لوگ کامیاب ہیں۔ اور اگر تمہارا آپس میں کسی بات میں جھگڑا ہو جائے تو اسے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف لوٹاؤ، اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو، یہی سب سے اچھی بات ہے اور انجام کے اعتبار سے سب سے عمدہ ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام کی سنت کو لازم پکڑو، اور امت میں نزاع ہٹانے کے لیے، جھگڑا ختم کرنے کے لیے سنت رسول سب سے بہتر طریقہ ہے، اور یہ بدعتوں سے سلامتی اختیار کرنی چاہیے، اور بدعتوں سے انسان کے نفوس قلوب بچتے ہیں۔ اور نماز قائم کرنا، نماز بندے اور رب کے درمیان پل ہے، برج ہے، اور یہ بندہ جو ہے اپنے رب کے حضور حاضر ہوتا ہے اور اپنے نگرانی کرتا ہے نفس کی نماز کے ذریعے، اور طہارت باطن کا تقاضا کرتا ہے۔ اس کی شرط ہے طہارت، اور طہارت حسیہ ہو یا طہارت معنویہ ہو، دونوں نماز کے لیے ضروری ہیں۔ اور طہارت معنویہ یہ ہے کہ محبت اللہ کے لیے خالص ہو، اور اللہ کی عبادت کرو، اطاعت کرو، اور نمازوں کی حفاظت کرو، اور خشوع لاؤ۔ بے شک جو بھلائیاں ہیں وہ برائیوں کو لے جاتی ہیں، اور یہ نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے اس میں نصیحت ہے۔ اور نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، اور زکوٰۃ جو ہے وہ مخصوص مصارف اور مخصوص مصارف کے لیے مخصوص مال میں رکھی گئی ہے، اور اس کے اندر بندوں کے نفوس کی بھی پاکی ہے اور مال کی بھی پاکی ہے۔ نفس کو بخل سے پاک کرنا ہے، اور حاجت مندوں کی حاجت پوری کرنا ہے، اور اس کے اندر معاشرے کی بھلائی ہے، سوسائٹی کی بھلائی ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور الفت کا عنصر اس میں پایا جاتا ہے۔ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، اور جو تم اپنے لیے آگے بھیجو گے تو اللہ کے پاس خیر پاؤ گے، عمدہ پاؤ گے۔ اور یہ اللہ نے حکم فرمایا، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو، جو نافرمانی کرتے ہیں انہیں بھی اللہ جانتا ہے۔ اور صدقہ دو جو ان کو پاک کرے، ان کا تزکیہ کرے۔ اے اللہ کے گھر کا حج کرنے والو، چوتھا رکن جو ہے وہ ماہ رمضان کا روزہ رکھنا ہے۔ یہ صبر کا مہینہ ہے، شہوات سے روکنے والا ہے، اور اس کے اندر تربیت پائی جاتی ہے، نفوس کی، ذات کی، کردار کی بری عادات سے بچایا جاتا ہے، شہوات سے بچاتا ہے، اجسام کی صحت ہے اس کے اندر۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرو۔ اور پانچواں رکن جو ہے وہ اللہ کے گھر کا حج کرنا ہے، اور اللہ ہی کے لیے اللہ نے فرمایا کہ لوگوں پر لازم ہے اللہ کے لیے اللہ کے گھر کا حج کرنا جو اس کی طرف استطاعت رکھتے ہوں پہنچنے کی۔ اے اللہ کے گھر کا حج کرنے والو، اللہ نے تمہیں توفیق عطا فرمائی اپنے گھر کا حج کرنے کی اور مناسک ادا کرنے کی،
اور حج التذكير باليوم الآخر اور یہ آخرت کی یاد دلاتا ہے اور رب کی نعمت یاد دلاتا ہے مع قبولها والتسليم والرضا، اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ حج کے اندر جو ہے جماعت ہے، لوگوں کو کھانا کھلانا ہے، اجتماعیت ہے، وأتموا الحج اور اللہ نے فرمایا کہ حج اور عمرے کو پورا کرو اللہ ہی کے لیے۔ حج جو ہے مخصوص متعین معلوم مہینوں میں ہے، ولا جدال في الحج، اور اس کے اندر جب جس پہ اللہ نے حج فرض کر دیا ان مہینوں میں وہ حج کریں، اور اس کے اندر بے حیائی سے کام نہ لیں، فسق و فجور نہ کریں، جھگڑا نہ کریں۔ وجعل اللہ تمہارا حج قبول فرمائے، تمہارے حج کو مبرور فرمائے، تمہاری کوششوں کو مشکور فرمائے، یعنی قبول فرمائے۔ قيادة المملكة العربية السعودية بلاد الحرمين الشريفين ما توليه بلاد حرمین شریفین میں آپ آئے ہیں اور انہوں نے اہتمام کیا ہے، الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة، اور یہاں مسائی مقدسہ پہ آپ حاضر ہوئے ہیں۔ بيت الله جو اللہ کے گھر کے حجاج ہیں ان کا ریاست نے حسن سلوک کا اہتمام کیا ہے، الكافة الخدمية والأمنية من رعاية امن کا، آشتی کا مظاہرہ کیا ہے۔ وذلك مكن بفضل الله ومنه أداء یہ سب اللہ کا فضل ہے، اللہ کا احسان ہے، اور مناسک حج اور شعائر اچھے انداز میں کرنے کا اہتمام کیا ہے۔ ومن هنا فيجب الالتزام بالأنظمة والتعليمات تو یہ لازم ہے کہ بندہ منظمة الحج، جو حج کے احکام ہیں ان کو لازم پکڑے، اور جو تعلیمات فراہم کی گئی ہیں ان پر عمل کرے، اور جو مقاصد شریعت ہیں ان کو ملوز رکھے۔ وہ واجب دینی ہے، اخلاقی طور پہ بھی لازم ہے، يعبر عن روح التعاون والانضباط، اور جو آپس میں اچھے انداز میں معاملات ہینڈل کرنے کے لیے ڈائریکشنز دی گئی ہیں، ہدایات دی گئی ہیں، ان کو فالو کیا جائے۔ اے اللہ کے گھر کا حج کرنے والوں، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعرفہ، اللہ کے رسول علیہ السلام نے میدان عرفہ میں خطبہ ارشاد فرمایا، وقف حتى غربت الشمس، اور یہاں پر قیام فرمایا، وقوف فرمایا غروب آفتاب تک، پھر مزدلفہ تشریف لے گئے، وہاں پر جا کر مغرب اور عشاء کی نماز آپ نے ملا کر پڑھی، رات مزدلفہ میں گزاری فجر تک، پھر اللہ کا ذکر کیا، فجر کیا، پھر وہاں سے طلوع آفتاب کے وقت مینا چلے گئے، پھر وہاں سے بڑے شیطان کو کنکریاں ماری، پھر وہاں سے آپ نے قربانی فرمائی، پھر آپ نے حلق کروایا، پھر واپس کعبہ مشرف گئے، وہاں آپ نے طواف و زیارہ کیا، طواف الافاضہ بھی جسے کہتے ہیں، 7 چکر کاٹے، پھر مینا تشریف لے گئے، رات وہاں گزاری، پھر اگلے دن تینوں شیطانوں کو کنکر مارے، پہلے چھوٹے شیطان کو، پھر درمیانے شیطان کو، پھر بڑے شیطان کو، جمرہ عقبہ کو کنکر مارے، پھر 2 دن تک آپ نے ایسا ہی کیا۔ جیسے فرمایا گیا ہے، اللہ نے فرمایا کہ یہاں اللہ کا ذکر کرو جیسے اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ، اور جو دنیا کی خالی بھلائی مانگتا ہے تو اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، جو کہتے ہیں کہ رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے، آخرت میں بھی بھلائی دے، اور دوزخ کے عذاب سے، نار دوزخ سے بچا، تو ان کے لیے اجر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سریع الحساب ہے۔ اور جو جلدی کرے ان 2 میں کریں، 2 دنوں کے اندر طواف کر لے، اس پہ کوئی گناہ نہیں۔ اے مسلمانوں، اے اللہ گھر کا حج کرنے والوں، تمہارا یہ دن فضیلت والا دن ہے، جو اس کے اندر اللہ کا ذکر کرے گا، اور جو یہاں موجود ہے اللہ فرشتوں کے سامنے ان پہ مباحات فرماتا ہے، فخر فرماتا ہے، اور اللہ ان کی مغفرت فرماتا ہے۔ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کا شکر کرتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، یہ ان جگہوں میں سے ہے کہ جن جگہوں پہ دعا قبول ہوتی ہے، اور سب سے اچھی دعا عرفہ کی دعا ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، اور بشارت پاؤ ایمان والو، اے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، اے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، ہمارے امور کو آسان فرما، ہمارے سینوں کو کھول دے، اور ہمارے اچھے اعمال پہ ہمارا خاتمہ فرما، اے اللہ ہماری مغفرت فرما، ہمارے گناہ معاف فرما، ہمارے امور کو آسان کر، ہمارے قلوب کو منور فرما، اور ہمارے خاتمہ ہمارا اچھا اعمال پہ فرما، ہماری ذریات کو، اولاد کو، خاندان کو، اور ہمیں جنت میں داخل فرما، دوزخ سے بچا، اے اللہ ہمارا حج قبول فرما، اے اللہ ہمارا حج قبول فرما، اور ہمارے نیک اعمال قبول فرما،
على ذكرك وشكرك اے اللہ ہماری مدد فرما اپنے ذکر پر، اپنے شکر پر اور اپنی حسن عبادت پر۔ اے اللہ ہم تجھ سے عفو کا، معافی کا سوال کرتے ہیں، عافیت کا سوال کرتے ہیں، دائمی معافات کا سوال کرتے ہیں دنیا اور آخرت میں۔ اے اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں معافی کا، عافیت کا، دین دنیا آخرت میں معافات دائمہ کا سوال کرتے ہیں۔ اے اللہ مسلمانوں کی اور اسلام کی اصلاح فرما، اے اللہ مسلمانوں پہ رحم فرما، اے اللہ مسلمانوں کے آپس میں قلوب کے اندر الفت پیدا فرما۔ اللهم كل اخواننا في فلسطين، اے اللہ ہمارے جتنے مسلمان بھائی ہیں، ہمارے جو فلسطین کے مسلمان ہیں ان پہ رحم فرما، ان کے معاملے کو درست کر دے، اور جو ان کے آری ہیں ان کو کپڑے پہنا، محتاج ہیں ان کی مشکل دور فرما، اور جو دشمن ہیں ان دشمنوں کے شر کو کافی ہو جا، ان کے دشمنوں سے بدلہ عطا فرما، ان کے دشمنوں کو بدلہ دے، ان کے دشمنوں کے سب کو کیفر کردار تک پہنچا۔ اے اللہ مسلمانوں کو توفیق دے ہر خیر کی، اور انہیں تقوی کی اور ہدایت کی اور پاک دامنی کی توفیق دے۔ امیر حج جو ہے وہ خادم الحرمین شریفین کے جو خدمات ہیں ان پہ انہیں خراج تحسین پیش کر رہے ہیں اور ان کے لیے دعائیہ کلمات کہہ رہے ہیں۔ اے اللہ ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما، ہمیں آخرت میں بھلائی عطا فرما، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا، نار دوزخ سے بچا۔ تو پاک ہے، عزت والا رب ہے، اور اس چیز سے پاک ہے جس سے یہ لوگ تجھے متصف کرتے ہیں۔ اور مرسلین پر سلام نازل ہو، اور درود و سلام نازل ہو سیدنا محمد علیہ السلام اور ان کی آل و اصحاب پر۔